بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج 1 جون ہے، سوموار، اور صبح کا وقت ہے۔ اسلام آباد میں بادل ہلکے ہلکے چھائے ہوئے ہیں، گرمی اس طرح نہیں ہے جو جس طرح پہلے تھی۔ پچھلے 2-3 دنوں سے موسم اچھا چل رہا ہے۔ سیاست میں جو کل کے پی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو اجلاس ہوا، ممبران کی اس میں جو تعداد تھی، اس نے وہ اس غبارے سے ہوا نکال دی جو یہ بھرا جا رہا تھا کہ سہیل افریدی کے خلاف نو کانفیڈنس آ جائے گی، اس کے خلاف ممبران ہو گئے ہیں اور اب علی امین گنڈا پور دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ یہ ایک کیا سرائیوں کا ایک طوفان سوشل میڈیا پر بھی اور مین سٹریم میڈیا پر بھی کہ اب سہیل افریدی مقبولیت کھو چکے ہیں، لیکن رات بالکل یہ واضح ہو گیا کہ اکثریت ہے اور کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ کوئی 25-30 ایم پی ایس جو ہیں وہ چلے گئے ہیں چھوڑ کے سہیل افریدی کو۔ اس کی پوری اجلاس کی آپ کو تفصیل دیں گے۔ دوسرا جو اہم آج صبح جو ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایمان مزاری اور ان کے شوہر کی جو ضمانت کی درخواست تھی، اور سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا 12 مئی کو کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر ہائی کورٹ اس پر فیصلہ کرے۔ آج اس کی سماعت نہ ہوئی اور 4 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ آج پروسیکیوٹر نے آ کے پھر کہا کہ ان کو ٹائم چاہیے، اور اس موقع پر جسٹس اعظم خان نے یہ کہا، سماعت کرنے والے جج نے، کہ سپریم کورٹ کی ہدایت ہے، ڈائریکشن ہے کہ اس کو 2 ہفتوں میں اس کی سماعت مکمل کی جائے، لیکن پھر ساتھ ہی پروسیکیوشن کی استدعا کو مانتے ہوئے اس کو ملتوی کر دیا۔ لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ وہ صحافی جو حکومت کے ساتھ ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ پہلے ہی کر دیا کہ بھلے سپریم کورٹ کی انہوں نے کہا سپریم کورٹ تو یہ ڈائریکشن دے ہی نہیں سکتی، اور اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معمول کے مطابق اس کی سماعت ہوگی۔ یعنی اگر سپریم کورٹ نے 2 ہفتے کا کہا ہے تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، یہ قانون میں نہیں ہے، اس لیے حکومت خود عدالت بن گئی اور اپنے جو حامی ہیں ان سے کہا کہ ذرا اس پہ ٹویٹ کرو، تو ٹویٹ شروع ہو گئے کہ جی یہ تو آرڈر ہی غیر قانونی ہے، سپریم کورٹ تو کسی ماتحت عدالت کو کہہ ہی نہیں سکتی کہ مقدمہ کیسے چلانا ہے، تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت معمول کے مطابق ہی ہوگی۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ وہی، تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا، سنتے تھے کہ وہ کسی کے گھر میں ایک بچی تھی، وہ رات کو کہہ رہی تھی کہ کل صبح ایک بندہ اس گھر میں نہیں ہوگا، ایک بندہ اس گھر میں نہیں ہوگا، تو وہ اپنے دوست کے ساتھ، اس کا بھاگنے کا پلان تھا، وہ بھاگ گئی۔ تو جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے پیچھے، ایک بندے نے کہا کہ یار باقی تو چھوڑیں جو بھی ہے، لیکن تھی وہ کو اللہ کی ولی، اس کو پتا تھا کہ ایک بندے نے آج یہاں پر نہیں ہونا۔ تو یہ جو ہمارے حکومتی صحافی ہیں وہی اسی طرح وہ ولی بن گئے ہیں، اور ان کو سب پتہ ہے کہ کس عدالت نے کیا کرنا، اور جسٹس اعظم نے ان کو کوئی مایوس نہیں کیا، جو انہوں نے ٹویٹ وغیرہ کیے اسی کے مطابق انہوں نے کوئی اس کی سماعت نہیں کی۔ حالانکہ بڑا اس میں پریشر ہے، بتایا جاتا ہے کہ یورپین یونین والے اس کو دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ، وہ ادھر ان کا ڈیلیگیشن بھی بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان کا ریویو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر سنوائی سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد بھی، تو اب تو یہ یحییٰ افریدی صاحب نے فیصلہ دیا کہ توہین عدالت جو ہے اس کی سماعت وہی عدالت کرے گی جس کے خلاف توہین ہوئی ہے۔ تو اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو سپریم کورٹ کا حکم عملی طور پر جوتے کی نوک پہ رکھا ہے۔ اس لیے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 2 ہفتوں میں اس کا فیصلہ، سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ اس کیس کو اس طرح چلاؤ، سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو بری کر دو، سپریم کورٹ سمپلی سیڈ ڈائریکشنز یہ کہ جناب آپ اس کا قانون کے مطابق 2 ہفتوں کے اندر اندر اس کا فیصلہ کریں۔ اس لیے وہ بھی کہ کیونکہ مہینوں اس کی سماعت نہیں ہوئی اور کلائنٹ نے اپروچ کیا، پہلے درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے فکس ہی نہیں کی، تو پھر وہ سپریم کورٹ آئے کہ جناب یہ فکس نہیں ہو رہی تو اس پہ مدد فرمائیں۔ تو سپریم کورٹ نے بجائے اس کے کہ خود اس کو سنتی اور کوئی آرڈر کرتی، انہوں نے متحد عدالت کو کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، کہ آپ بھائی 2 ہفتوں کے اندر اس کا فیصلہ کر دیں۔ لیکن میں یہ تھوڑا تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کی بھی یہ اوقات ہے کہ حکومت جس چیز کو چاہے وہ ویسے ہی کرے گی، اس کو کسی طرح کی کسی عدالتی حکم کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالت میں ایسے لوگوں کو جج بنا دیا گیا ہے جو
قانون میں لکھی ہوئی چیزوں کے مطابق نہیں، جو ہدایت آئے گی اس پر عمل درآمد کریں گے اور قانون میں لکھی ہوئی چیزوں کا راستہ اپنائیں گے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ پارلیمان میں جعل سازی کر کے ایسے لوگوں کو بٹھا دیں جو الیکشن جیتے ہوئے نہ ہو تو وہ حقیقی پارلیمان نہیں ہے۔ کہیں گے آپ اس کو پارلیمانی، بٹ اٹ از ناٹ اے ریئل پارلیمان۔ تو یہ جو اس وقت عدالتوں میں جو کام ہو رہا ہے، یہ عدالتیں حقیقی عدالتیں نہیں ہیں، حقیقت میں عدالتیں نہیں ہیں، یہ صرف انتظامیہ کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہیں۔ اور یہاں پر اور آج کا جو کیس ہے اس نے تو سپریم کورٹ کی مچ تو پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی، آج یحییٰ افریدی کو بھی اڑا دیا انہوں نے ہوا میں، جو وہ ادھر ادھر اس قسم کے بیان دے کے تو اپنی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو لیکن آج اٹس اوور فنیٹو، کیونکہ ادھر سے بھی کچھ نہیں آئے گا، سپریم کورٹ بھی اسی طرح اسی تنخواہ پہ چیف جسٹس افریدی صاحب کام کرتے رہیں گے۔ تو جناب یہ صورتحال۔ اب امپورٹنٹ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے شوکت میر کی، جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے گلہ بھی کیا میڈیا سے کہ صرف ایک 12 مہاجرین کی نشستوں والا معاملہ نہیں ہے، دیر آر 38 ادر پوائنٹس۔ اس میں انہوں نے تو بڑا تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ وہ منگلہ کے متاثرین کو بھی نہیں ابھی پوری طرح کمپنسیشن ملی، پھر اس کے بعد جو بینک آف اے جے کے کا شیڈول جاری نہیں ہوا، ہیلتھ کارڈ جاری نہیں ہوا، ان کی اتنی ڈیمانڈز ہیں، جو ایگریمنٹ ہوا تھا حکومت کے ساتھ 38 پوائنٹس، میں پورا اس پر ایک علیحدہ ویلاگ کروں گا کہ 38 جو پوائنٹس ہیں، نکات ہیں، اس پر تمام پر پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور 9 جون کو انہوں نے اپیل کی ہے تمام جو کشمیری ہیں کہ 9 جون کو آپ نے مظفر آباد کا رخ کرنا ہے، اور یہ ایک ایسا ایک لانگ مارچ ہوگا، ایک ایسا عظیم اجتماع اور احتجاج ہوگا کہ وفاقی حکومت کو اور آزاد کشمیر کی حکومت کو عوامی امنگوں کے سامنے سر ٹیکنا پڑے گا۔ اچھا، اس میں یہ یاد رکھیں، یہ کوئی علیحدگی کا مطالبہ نہیں ہے، کوئی سیپریٹسٹ موومنٹ نہیں ہے، کسی طرح سے بھی اس کا مسئلہ کشمیر سے تعلق نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مہاجرین کی سیٹیں جو ہیں وہ اگر ہم نے ختم کر دیں تو مسئلہ کشمیر کو پرابلم ہوگی۔ انہوں نے کہا 1947 سے لے کے 1974 تک یہ 12 نشستیں نہیں تھیں، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ایڈ ہوئیں، تو آپ بتا دیں تب مسئلہ کشمیر پر کیا ہوا۔ اور جب سے یہ ایڈ ہوئی ہیں 1974 سے لے کے ابھی 2026 تک، تو مجھے بتائیں کون سا تیر مار لیا آپ نے مسئلہ کشمیر؟ ابھی آ کے آپ بہانے بناتے ہیں، کبھی سیکورٹی کا بہانہ، کبھی کہ جی مسئلہ کشمیر کو، تو اب عوام نہیں مانیں گے۔ اور آج تک انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کو انہوں نے انہی سیٹوں کے ذریعے مینیپولیٹ کیا، اب یہ سیٹیں نہیں ہوں گی، کشمیر میں رہنے والے عوام اپنی مرضی سے اپنے نمائندے منتخب کریں گے اور ان کی حکومت بنے گی، اور کسی نے اگر ہمارا مینڈیٹ چرانے کی کوشش کی تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے۔ کتنی پابند ہونے چاہیے، جس کو بھی وہ چنیں گے وہ کشمیری ہوگا، پاکستان سے پرو ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیتنے والے سارے جو ہیں وہ اور ہارنے والے وہ پاکستان کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے خیر خواہی کا ان کا پیغام ہے۔ تو یہ جو ذاتی خواہشات کی بنیاد پر اقتدار پر ہر جگہ قبضہ کرنے کی جو خواہش ہے، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اگلی ویڈیو کی اجازت، اللہ نگہبان۔